معرفت کورس کی 50ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم جو اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنے جا رہے ہیں، یہ صفاتی نام آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا خاص ہونا چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الحق۔ مالک کائنات کا یہی وہ نام ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی تحریک کا نام رکھا تھا ایک قدم حق کی جانب۔ اب ذرا حق کا اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں نا، میں نے اس چیز پر آج ہی نہیں بہت مرتبہ سوچا ہے کہ حق کا اردو میں کیا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس کا پیرالل کوئی لفظ نہیں ملا۔ ایک دو میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک عجیب بات بھی میں نے دیکھی کہ اردو کے اندر حق کا اصلی معنی حق کے لفظ کے ساتھ ہی مستعمل ہے۔ آپ عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل حق کہہ رہا ہے۔ آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں حقدار ہے۔ یہ جتنے بھی آپ معنی بول رہے ہیں، یہ تمام کے تمام حق کے اصلی معنی ہیں۔ یہی وہ معنی ہیں جو کہ عربی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک دو آیت آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، آپ پر عیاں ہو جائے کہ مالک کائنات خود کو الحق کس طرح سے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک جو چنی ہے آیت، وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اس میں، یہ صرف آپ کو یہ والا معنی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن الحکیم میں حق کے اینٹی کے طور پر، حق کے اپوزٹ کے طور پر عام طور پر لفظ استعمال کیا ہے باطل۔ ایک اور بھی لفظ استعمال کیا دلالہ، لیکن زیادہ تر میجورٹی میں اللہ تعالیٰ نے حق کے متضاد کے طور پر، حق کے الٹ کے طور پر لفظ استعمال کیا ہے باطل۔ اگر آپ باطل کا مطلب سمجھ لیں تو اس کا الٹ جو ہوگا وہ حق ہوگا، یا اگر آپ حق کا معنی سمجھ لیں جو اس کا الٹ ہوگا وہ باطل ہوگا۔ لیکن باطل کا مطلب سمجھنا مجھے لگتا ہے کافی حد تک آسان ہے۔ باطل کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، یعنی کم ہو جانا، کسی چیز میں خسارہ ہو جانا، کوئی تخریبی کام ہونا، کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، یعنی آپ کی ساری کوششیں باطل گئیں۔ رائے گاں ایک لفظ ہوتا ہے ضائع، یہ جو لفظ ہے نا رائے گاں یا ضائع، باطل کا یہی مطلب ہے۔ گویا جتنے بھی آپ کام، جتنے بھی آپ عقیدے، جتنے بھی آپ ایسی رسومات کو اپنائے ہوئے ہیں جو رائے گاں جانے والی ہیں، جن کا آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، وہ ساری کی ساری باطل ہے، ساری کی ساری باطل ہے۔ آئیے آیت پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آپ حق اور باطل کو ملا کر پیش نہ کر دیا کریں، یعنی کہ حق ظاہر کریں اور اندر آپ کے بات کے اندر باطل چھپا ہوا ہو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپایا نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو، یعنی تم جان بوجھ کر کرتے ہو۔ اہل کتاب کو بات ہو رہی ہے، سمجھنے کے لیے آپ سب کے لیے اس میں نقطہ موجود ہے کہ آپ حق کے ساتھ باطل کو ملا کر نہ بیان کر دیں۔ چلے میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک ایونٹ ہوا، یہاں پر کوئی معاملہ ایسا پیش آیا کہ دو بندوں کی، تین بندوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے، یہ حق ہے۔ لیکن اب اس میں اپنا مطلب نکالنے کے لیے میں کہتا ہوں اس نے اسے ایسے کہا، اس نے اسے ایسے کہا، تو یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ دیکھو نتیجہ کیا ہوا، یہ جو آپ کے حق کے ساتھ میں نے ملا کر باطل پیش کر دیا ہے نا، کسی اور پر الزام ٹھہرا دیا، جس کو میں نے مورد الزام ٹھہرایا، میں نے اپنا مطلب نکال لیا ہے۔ یہ حق کے ساتھ باطل کو پیش کرنا ہے۔ یہ تو میں نے بڑی کام فہم سی مثال دے دی ہے۔ آپ کا ضمیر ہر بار آپ کو بتا دیا کرے گا کہ تم حق کا نام لے رہے ہو، باطل پیش کر رہے ہو۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اس وجہ سے کام نہیں کر سکا۔ آپ جانتے ہیں کام کا وقت تھا، آپ نے اس کے پیسے لیے ہوئے ہیں، یا جو بھی معاملہ ہے جس کا وقت ہے اس کو ملنا چاہیے تھا۔ آپ نے اتنا طول کیوں دے دیا نماز کو اس وقت میں؟ یہ آپ کا ذاتی وقت تھوڑی نہ تھا، آپ نے اس چیز کے پیسے لیے ہوئے ہیں، بات کریں پہلے۔ اسی طرح سے فرض کریں کہ میں کہتا ہوں مجھے نا ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ دی ہے، یہ وجہ ہے کہ میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ دیا۔ میں گھوموں گی، پھروں گی، عیش کروں گی، ناچوں گی، گاؤں گی، کام نہیں کروں گی۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ دیا ہوا ہے۔ یہ جتنے میں کام کر رہا ہوں نا، یہ جو میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں حق کا نام استعمال کرتے ہوئے باطل کا ساتھ دے رہا ہوں۔ ایسے کام
جو کہ غلط ہیں، تخریبی ہیں، ان کو ایک اچھا شوگر کوٹنگ کر کے پیش کر رہا ہوں. یہی مطلب ہوتا ہے حق کے ساتھ باطل کو ملا کر سامنے پیش کر دینا، شوگر کوٹ کر دینا. اندر زہر ہے، اوپر سے آپ نے چاکلیٹ اوپر چڑھا دی. قرآن کی بڑی ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں، لیکن میں وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کی روزمرہ زندگی میں سے آپ کو مثالیں دی جائیں. آپ ذرا چلتے ہیں مالک کائنات نے خود کو الحق کب، کہاں اور کیسے کیسے کہا ہے. ساری مثالیں میں نے آپ کے لیے نہیں لی، جس میں ٹیسٹ سیم پایا جا رہا تھا میں نے پھر وہاں سے ایک ایک ہی لینے کی کوشش کی ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے قبل نا آیت نمبر 6 سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سب نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد آپ نے دوبارہ زندہ بھی ہو جانا ہے. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہاری ایک برتھ سائیکل ہلکا سا اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، دیکھو میں نے تمہیں اس طرح سے پیدا کر لیا ہے، میں اس چیز پر قادر ہوں، تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر لوں گا، میں اس چیز پر بھی قادر ہوں. اس بات کو یاد رکھو، یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یہ تمہارے فقط جینے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی، تمہاری انجوائے کرنے کی جگہ آگے ہے. یہاں پر اس کے لیے کرنسی کمانی ہے، نیکیاں کرنی ہے، صالح اعمال کرنے. یہ بات کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کیونکہ اللہ الحق ہے. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ لفظ استعمال کیا ہے نا، اب یہ حق کے علاوہ یہاں پر میں کیا مطلب لگاؤں کہ یہ ترجمہ پورا ہو جائے. ذرا دیکھیے، آپ کا یہ یقین کامل نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ ہے بھی ہے، یا پھر لوگوں نے ہمیں حیولہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ذالکا، بات سنو، یہ میں اس لیے تمہیں بات بتا رہا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، تمہارا اللہ حق ہے، وہ حقیقت ہے، وہ ہے، وہ افسانہ نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، سچی مچی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ جو باتیں موسوم کی جا رہی ہیں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دینا ہے نہیں ہے، لوگوں کو بس سیدھے راہ پر رکھنے کے لیے کہانیاں گھڑ لی گئی ہیں تاکہ لوگ ذرا سنبھل کر رہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہ الحق ہے، وہ فضول بات نہیں کیا کرتا، حقیقت بیان کیا کرتا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد دنیا آئے گی ایک نہیں تو آئے گی. اگر آپ کو لگے دنیا بنا دی گئی ہے یا بن گئی ہے یا ایولیوشن کے ساتھ یہ اپنی وجود میں آ گئی ہے، بس مر جانا ہے اس کے بعد ختم، ہر ایک کا نتیجہ آپ کے ذہن میں یہی آئے گا، مر جانا ہے اور پھر ختم، اس کے بعد کوئی نئی دنیا نہیں آنے والی، یہ اگر خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کوئی کھلنڈرا نہیں ہے، وہ کوئی کھیل تماشے کے لیے فضول کام نہیں کر رہا کہ اس نے انسانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، تمہیں شعور دیا، تمہیں کتاب دی، وہ کھیل نہیں رہا. بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، جان لو کہ اللہ الحق ہے، اس نے جو تمہیں تخلیق کیا ہے با مقصد کیا ہے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے جو یحیی الموتى، مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے. سورۃ مؤمنون میں نا اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کر بات کی ہے، آپ ذرا غور کیجیے، آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں یعنی فضول میں پیدا کر دیا ہے، تم نے کیا سمجھا اللہ نے تمہیں فضول میں پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے کیا سمجھا کہ تم واپس ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے. تو سنو فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تمہارا جو اللہ ہے وہ اعلیٰ ہے، اس بات سے بہت بلند برتر ہے کہ وہ کوئی عبث کام کر دے، فضول میں کام کر دے، ایسا نہیں ہے. الملک الحق، وہ صرف ملک نہیں ہے، وہ الحق بھی ہے. اس نے جو کیا ہے با وجہ کیا ہے، بے وجہ نہیں کیا، با مقصد کیا ہے. اسے پیچھے والی آیت آپ دوبارہ پڑھیں گے تو شاید آپ کو اپنی ایگزسٹنس کی کوئی وجہ ڈھونڈنے پر آپ مجبور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ نے تمہیں ایویں فضول میں پیدا کر دیا ہے، ہرگز نہیں. تو آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ الحق ہے، وہ فضول کام نہیں کیا کرتا، اس نے جو کیا ہے بالکل درست کیا ہے اور یہی کرنا چاہیے تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، رب العرش الکریم. اس کے بعد نا مال کے کائنات سورۃ لقمان آیت نمبر 30 میں آپ کو ایک قانون دیتے ہیں،
ایک رول، زندگی جینے کا ایک اصول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، جانو کہ اللہ ہی الحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کو چھوڑ کر تم جو کچھ بھی پکار رہے ہو، اس کو چھوڑ کر تم جس چیز کو پکار رہے ہو، اس کو چھوڑ کر تم جس شے کی دعوت دے رہے ہو، سب کا سب الباطل ہے، فضول ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، یہ نتیجہ خیز نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور سنو تمہارا اللہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے. یہاں پر اگر آپ کو وہ جینے کا اسلوب مل گیا نا، مال کے کائنات نے آپ کو بتایا اللہ ہی الحق ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے، سب کا سب باطل ہے. یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک ایسا لینز ہے جو آپ نے لگانا ہے. اگر آپ یہ لگا لیں گے نا تو آپ کو یہ، بلکہ سورہ یونس میں آپ پڑھیں، اس سے بھی زیادہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بات کرتے ہیں کہ اے محبوب ذرا ان سے پوچھو یہ کس نے بنایا ہے، یہ سماوات پر گھومتے پھرتے چاند ستارے، کون ہے جو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو. یہ کہیں گے اللہ نے، کیونکہ کسی اور کو یہ کریڈٹ دے نہیں سکتے اتنا بڑا. جب یہ کہیں گے نا کہ اللہ نے، تو تم کہنا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پھر تو تمہارا جو رب ہے اللہ ہے تو وہی الحق ہوا. اور اس کے بعد فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اب حق کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. حق کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. یعنی یہاں پر وہی لینز اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو عطا کیا ہے، وہی دیکھنے کا انداز دوبارہ دیا ہے کہ مال کے کائنات کے سوا جو کچھ ہے سب کا سب باطل ہے، سب کا سب تخریبی ہے، توڑ پھوڑ کرنے والا ہے، نقصان کرنے والا ہے، ضائع ہو جانے والا ہے، فضول ہے. صرف مال کے کائنات الحق ہے، مال کے کائنات کی بات الحق ہے، اللہ کے دیے ہوئے قانون الحق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہوئی بات حق ہے. جو اللہ پر اعتماد کر کے کھڑا ہو جائے وہ بندہ حق ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑا ہو وہ نظریہ حق ہے. یقین جانیے یہی حق ہے، اسی کو بقا ہے، باقی سب کا سب فنا ہے، فنا ہے، فنا ہے. اب اگر آپ کو لگے نا مال کے کائنات نے آپ کو کیا بات کی ہے اور یہ آپ کی عقل کے پیمانے پر پورا نہیں اتر رہی، تو سنیے اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے، سب کچھ باطل ہے. آپ کی عقل کل ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہاں آپ کو کس طرح سے ادراک ہوا؟ حالانکہ آپ کی عقل کتنی مرتبہ تو دھوکہ کھا چکی ہے. آپ کی عقل تو اس قدر نکمی اور ناقابل اعتبار ہے، اس کو تو آپ کے دوست آپ کو دھوکہ دے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نام نہاد دوست جو خود کو آپ کا دوست کہا کرتے تھے، دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. کہاں گئی آپ کی عقل؟ یعنی عقل آپ کی اور میری شاید کامل نہیں ہے، بلکہ یقیناً کامل نہیں. آپ سائنٹیفکلی بھی آپ بعض اوقات ایسی آوازیں سن لیا کرتے ہیں جو نہیں ہوتی اور آپ ڈر جایا کرتے ہیں. آپ کی اور میری عقل تو اس قدر کامل ہے، ہم تو بعض اوقات اندھیرے میں اکیلے اگر تنے تنہا میدان صحرا میں کھڑے ہوں، قبرستان میں بیٹھے ہوں، ہم ڈر جاتے ہیں. آپ خود سے پوچھیں کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا ہے یہاں پر؟ کیا تمہارے سامنے کوئی شیر ہے، کوئی کتا ہے بہت بڑا، پیچھے کوئی سانپ ہے، سامنے کوئی گن لے کر کھڑا ہے، کیا ہے؟ اور تمہارے دل سے آواز ہے کہ گن لے کے کھڑا ہوتا میں اتنا نہ ڈرتا. یہ ڈر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، عقلی دلیل کیا ہے؟ کیا ہے یہاں پر؟ کس بات سے ڈر رہے ہو؟ عقل تو آپ کی اور میری اس قابل، اس کو بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور اکثر ہو جاتا ہے، اکثر اس کو دھوکہ مل جاتا ہے. آپ کو اکثر ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، آپ کی عقل آپ کی غلط فیصلے کر دیتی ہے. کیا آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسے فیصلے نظر نہیں آتے کہ آپ کی عقل نے اس چیز کا کیلکولیٹ کیا ہو اس معاملے میں منافع ہوگا؟ نہیں ہوتا، لاس ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں اور 90% بیچارے ڈوبتے ہی ہیں. ویسے ٹریڈنگ کا رول ہی ہے ڈوب جائیں ایٹ دی اینڈ. باہر کیا کرپٹو وغیرہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ عقل کے پیمانے پر ہی تو کمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے عقل ہی کے تو دوڑا رہے ہوتے ہیں، یہ نمبر آئے گا، یہ نمبر چلا جائے گا، پچھلی بار یہ تھا، اتنے جمع کرو، اتنے پہ تقسیم کرو، اور ایٹ دی اینڈ آپ پیسے دے دو اور گھر جاؤ. کیوں؟ عقل دھوکہ کھا گئی. آپ کی اور میری عقل کامل نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس پر کلی طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ٹول ہے، اس کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے. لیکن کوئی چیز ہے جو کہ کلی طور پر
امپیورٹیز سے پاک ہے، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ القرآن ہے۔ اب قرآن کو عقل کے پیمانے پر پرکھنا شروع کر دیں تو یہ جہالت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا ترازو ہی ناقص ہے، کئی مرتبہ دھوکہ کھا چکا ہے، اور یہ تو کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ پیور ہے، اس کو اس کے پیمانے پر تول لیں، یہ تو جہالت ہے۔ بلکہ اپنے ترازو کو اس معیار کے مطابق کیلیبریٹ کرنا ہے، پھر اس ترازو کے ساتھ باقی چیزوں کو تولنا ہے، قرآن ہی کو نہیں تولنا۔ باہر کیف عقل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پر کلی طور پر بھروسہ کر لیں۔ مال کے کائنات الحق ہے، اور الحق کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب باطل ہے۔ اب ایک چھوٹا سا ٹیسٹ اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ اپنے ذہن میں لائیے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں، آپ کیا کیا مانتے ہیں، اور پھر سوچئے کیوں کرتا ہوں، کیوں مانتا ہوں، کیا یہ اللہ نے کہا ہے؟ ایک ایک چیک لسٹ کیجئے، کیا یہ اللہ نے کہا ہے مجھے کرنے کو؟ کیا اس کی وجہ اللہ ہے؟ کیا اس کی کڑی اللہ سے مل رہی ہے؟ کیا یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ جہاں جہاں پر جواب نہ میں آ رہا ہے چھوڑ دیجئے، یہ سب کا سب باطل ہے، باطل۔ یہ سب کا سب وہ معاملات ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، خسارہ اٹھائیں گے۔ مال کے کائنات کی طرف واپس آئیے، الحق، حق کو اپنائیے، اور اگر بیک مشت آپ حق کو پانے میں سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں تو آئیے بڑھاتے ہیں ایک قدم حق کی جانب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔